بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچے کا جھٹکے سے بے ہوش ہو جانا۔ تکلیف اور بیماری تو کسی عمر میں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ بڑے تو اپنے جذبات کا اظہار اور تکلیف پر رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن بچے اس طرح کا کوئی رد عمل نہیں دے سکتے۔ بچے کے امراض کے علاج میں بہت مہارت اور حذاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دورے پڑنا یا جھٹکے لگنا ننھی سی جان کو بے کل کر دیتے ہیں۔ بہت سے معالجین نے اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر علاج کیے اور انہیں افادہ عام کی خاطر اپنی کتب میں لکھا۔ قانون مفرد اعضاء والوں نے بھی اپنے تجربے لکھے اور شائع کیے۔ انہی میں سے ایک علاج یہ بھی تھا۔ جمس آباد ضلع میرپور خاص سندھ میں طبی کیمپ کے دوران ایک مریض بچہ لایا گیا جسے ہر دوسرے تیسرے روز بازور اور سر میں جھٹکے لگنے کے بعد دورہ پڑ جاتا تھا۔ بچے کے والد نے بتایا کہ اس کی نشوونما بھی نامکمل رہ گئی ہے۔ یہ 7 سال کا بچہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے جیسے 4 سال کا ہو۔ جب سے جھٹکے شروع ہو گئے ہیں اس کی جسمانی نشوونما بھی رک گئی ہے اور یہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی اسے غور سے دیکھیں اور غذا اور دوا تجویز فرمائیں۔ پہلے نے تسلی دی کہ اس کے جھٹکے اور دوروں سے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ بچے کا اصلی مرض یہ ہے کہ اسے پیشاب کم آتا ہے کیونکہ 6-7 سال کا بچہ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد پیشاب کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بار پورے دن میں پیشاب کرتا ہے۔ بچے نے بتایا کہ سارا دن میں 2 یا 3 بار مقدار میں کم پیشاب آتا ہے۔ علاج میں قانون مفرد اعضاء کے سنہری اصول۔ قانون مفرد اعضاء قدرت کا ایک ایسا انمول اصول ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی مرض اور علامت کا علاج مزاج کے مطابق کیا جاتا ہے اور کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ قانون مفرد اعضاء کی تحقیقات کے مطابق بچوں کا مزاج اعصابی مقرر کیا گیا ہے، جوان مردوں کا مزاج عضلاتی اور عورتوں کا مزاج غذائی مقرر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا مزاج اعضائی اطلاعات پر رہے گا تو وہ اپنے تمام افعال طبی طریقے سے انجام دیتا رہے گا۔ اور تندرست رہے گا۔ اگر کسی وجہ سے اعصابی مزاج بگڑ جاتا ہے تو ہیضہ جیسی علامات میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ اعصابی مزاج سے ہٹ گیا یعنی غذائی یا عضلاتی تحریک میں مبتلا ہو گیا تو لازمی طور پر غیر طبی علامات دورے یا جھٹکے کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بچے کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ اس قدر تکلیف دہ علامات میں مبتلا ہے تو لازمی طور پر اس کی تحریک اعصابی تو نہیں ہو سکتی، عدی یا عضلاتی ہوگی، جس کے سبب جسم سے پیشاب کا کم خارج ہونا لازمی امر ہے، جس کی تصدیق بچے نے خود کر دی۔ بچوں میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن UTI عام ہے۔ یہ انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب بیکٹیریا یا جراثیم مثانے یا گردوں میں داخل ہوتے ہیں۔ UTI والے چھوٹے بچوں کو بخار ہو سکتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے الجھن یا چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے۔ بڑے بچوں کو بخار ہو سکتا ہے، پیشاب کرتے وقت درد ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے یا پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو سکتا ہے۔ UTI والے بچوں کو ڈاکٹر سے چیک اپ کی ضرورت ہے۔ یہ انفیکشن خود بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کا علاج کرنا آسان ہے اور عام طور پر یہ انفیکشن 1 یا اس سے زیادہ مدت میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز بروقت تشخیص اور علاج کروانا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو UTI گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ مزید سنگین انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔
اینٹی بایوٹکس لینے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بچوں کو دوبارہ صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کام کرتی ہے، آپ کو ڈاکٹر کی تمام تجویز کردہ خوراکیں مقررہ طے شدہ مدت تک دینی چاہیے۔ بچوں میں یو ٹی آئی کا علاج اینٹی بایوٹک سے کیا جاتا ہے۔ اینٹی بایوٹک کے کئی دنوں کے بعد آپ کا ڈاکٹر اس بات کا یقین کرنے کے لیے پیشاب کا ٹیسٹ دوبارہ کروا سکتا ہے۔ انفیکشن ختم ہو گیا ہے یا نہیں، اس کو یقینی بنانا ضروری ہے، کیونکہ ایک نامکمل علاج شدہ یو ٹی آئی واپس آ سکتا ہے یا پھیل سکتا ہے۔ ٹیسٹ ہمیشہ مستند لیبارٹری سے کروانا چاہیے، کیونکہ ٹیسٹ کے نتائج پر ہی آپ کی ممکنہ بیماری کی تشخیص اور علاج کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مقررہ اینٹی بایوٹکس کو شیڈول کے مطابق زیادہ سے زیادہ دن دیں۔ اپنے بچے کو باتھ روم جانے پر نظر رکھیں اور اپنے بچے کی پیشاب کے دوران درد یا جلن جیسی علامات کے بارے میں پوچھیں۔ اینٹی بایوٹکس شروع کرنے کے بعد یہ علامات 2 سے 3 دن کے اندر بہتر ہو جائیں گی۔ اپنے بچے کو وافر مقدار میں پانی یا لیکوڈ دیں، لیکن ایسے مشروبات نہ دیں جن میں کیفین ہو، جیسے سوڈا اور ایسڈ چائے۔ کیفین مثانے میں جلن پیدا کر سکتی ہے۔ بچوں میں یو ٹی آئی کے انفیکشن کے علاج کے لیے ماہر اور پیشہ ورانہ ڈاکٹر کا انتخاب کریں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ نالج اینڈ ورک ایک ایسا چینل ہے جس میں آپ کے اور آپ کے بچے کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کے بآسانی حل کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے بچوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔